أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي. قصیدہ بودہ شریف کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یہ پڑھتے ہیں. یہ قصیدے کا حصہ نہیں ہے. قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے امین تذکر جران بیذ سلامی، یہاں سے ہوتی ہے. یہ ایک مکمل درود ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہر شعر کے بعد ایک درود پاک پڑھا جاتا ہے. اس کی برکت ہے. تو آئیے مل کے
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتبس. وكلهم من رسول الله ملتبس. غرفا من البحر رشفا من الديم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به. سواك عند حلول الحادث الحممي. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما شاء الله. شيء پڑھی. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. واستغفر
قرآن مجید میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الشمس بھی ہے اور سورۃ الضحیٰ بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کے وصف بیان کر کے گویا ان دو صورتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں. اور ہم کس کی مدحت کرتے ہیں؟ ہم کس کی مدحت بیان کرتے ہیں؟ جو ہیں ہی محمود، جو ہیں ہی محمود، جن کی تعریف کی گئی اور بہت کی گئی، وہ کی جا رہی ہے، کی جائے گی، وہ تو محمود ہیں. تو امام کہتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. وہ کیا وقت تھا کہ جب میرے محبوب کی انگلی اٹھی اور چاند دو ٹکڑے ہوا. کیسی شکل ہوگی اس کی، ایک ادھر ایک ٹکڑا ادھر. اور وہ کیا وقت تھا جب محبوب کی رضا پر، محبوب کی چاہ پر سورج بھی لوٹ آیا. اور سورج بھی بڑا کانپتے ہوئے لوٹا کہ کیا ہو گیا آج خلاف معمول، کہ مجھ پر کیا حکم دیا گیا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی کیا ہو گیا، کانپتے ہوئے. اب سنو اعلیٰ حضرت. ماغ شب کشتا کی صورت دیکھو اور کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. ماغ شب کشتا کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو. پھر کہتے ہیں یہ کیا دیکھ رہے ہو، یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اگر دیکھنا ہی ہے تو مصطفیٰ پیارے کے خود دیکھو، مصطفیٰ پیارے کے خود دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تو تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. یہی کرتی ہے چڑیاں پریاں، اور یہیں سے چاہتی ہے ہر نیدار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگل میں تشریف فرما تھے، کسی نے پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تو حضور نے دیکھا تو وہ نظر نہیں آیا. پھر پکارا یا رسول اللہ. تو پھر جب حضور نے دیکھا تو ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی، اور ہرنی کہہ رہی تھی ادعونی یا رسول اللہ، میری طرف آئیے حضور. تو حضور تشریف لے گئے تو کہا حضور یہ پہاڑ کے غار میں میرے دو بچے ہیں،
اس نے مجھے قید کر لیا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گا۔ تو آخر کہا تو اپنا وعدہ سچا کرے گی؟ بولا میں نہ آؤں تو مجھ پر عذاب ہو، اور ایسا عذاب ہو جو دوسرے کا مال کھا کر، جو دوسرے کا میرا مال کھا جاتا ہے، ایسا عذاب۔ تقریباً یہی مفہوم ہے۔ تو میرے آقا نے اسے چھوڑ دیا، تھوڑی دیر ہوئی تو دودھ پلا کر آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر جس نے قید کیا تھا نا، اس نے چھوڑ دی، اور ہر نہیں یہ کہتے ہوئے رخصت ہوگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے آقا تشریف فرما تھے تو دو، ایک چڑیا اور ایک چڑا، نر مادہ، اڑتے ہوئے حضور کے کانوں میں چوں 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 چوں، حضور کے کانوں میں۔ آقا فرماتے ہیں یہ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں، ان کے بچے کو اٹھا کے لے گئے، جس نے اٹھائے وہ رکھ کے آئے۔ اور اونٹ والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، اونٹ بڑا دیوانہ ہو گیا، کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا۔ عرض کی حضور میرا اونٹ بہت ہی دیوانہ ہو گیا ہے، بہت ہی کاٹ رہا ہے، آپ کہا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب حضور کے پاس جب ان کو لے گئے تو صحابہ کرام کہا حضور بہت یہ دیوانہ ہو گیا، باولا ہو گیا، آپ بچ جائیں۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، بولے ہٹو یہ مجھے جانتا ہے۔ حضور نے نکیل پکڑ کے بٹھا دیا، اونٹ نے حضور کے کانوں میں گفتگو کی کہ حضور جب میں جوان تھا نا تو یہ چارہ بھی دیتا تھا، مجھ سے کام بھی لیتا تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا، مجھے کھانا بھی نہیں دیتا، اب ذبح کرنے میں تلا ہوا۔ دیکھو کون کون میرے آقا کی بارگاہ میں فریادیں لے کے جا رہا ہے۔ ہرن نے، اونٹ نے، چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جان۔ آئے اس میں بڑی سوچنے کی بات ہے، اس کے آگے شعر آئے گا نا اس میں سوچئے۔ ہاں یہی کرتی چڑیاں فریاد، یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شتران نشاد، گلائے رنج و عرجا کرتے ہیں، گلائے رنج و عرجا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک گوہ کا شکار کر کے لایا اور یوں بغل میں چھپا کر لایا، اور حضور کے پاس آیا، کہا کہ حضور جس نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کو، ابھی بھی شکار کر کے آیا، یہ تو جانتی نہیں آپ کو، یہ اگر گواہی دینا تو ایمان نہیں۔ اور اس نے یوں چھوڑ دیا، کہا گو بھی نے کونے میں جا کے بیٹھ گئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے، بارگاہ احسان کے آداب۔ تو پھر حضور نے گوہ سے پوچھا، گو کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ یہ لبیک و سعدیک کب کہتے ہیں؟ لبیک تو ہوتا ہے حاضر، سعدیک حضور آپ حکم تو کریں، یعنی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ حضور جس نے بات سوال کیا آپ سے، اس نے اگر حکم ہو تو نوچ لو اس کو، اس نے آپ سے یہ پوچھا کہ لبیک و سعدیک، کہا بتا کس کو پوچھ دیے؟ تو اس نے کہہ دیا میں وہی اس کو پوچھتی ہوں جس کی حکومت سلطنت آسمانوں پر ہے، جس کا عرش سمندر پہ ہے، یہ سب پوچھ دیا، لبیک حدیث ہے۔ پھر کہا اچھا یہ بتا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، یعنی کہ گوہ کو بھی پتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، نہیں پتا تو کچھ لوگوں کو نہیں پتا، یعنی کہ ایک گوہ ایک جانور بے زبان کو پتا ہے کہ حضور آخری نبی۔ بہرحال دیکھیں بے زبان ہے، میرے آقا نے کنکروں سے کلمہ پڑھایا، گواہی لی، بے زبان بولے نا، آدھا تک کہتے ہیں کتنا سامنے ہے پھر بھی نظر نہیں آتا۔ اے بلا بے خردیے کفار، رکھتے ہیں ایسے کہ حق میں انکار، کیسے کہ گواہی ہو اسے جب درکار، بے زبان بول اٹھا شیر چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، بے شک
جس کوئی شیر چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرتا. احد مبارک شریف. آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جنتی پہاڑ، جنت میں ساتھ ہوگا. پہاڑ حضور سے محبت کرے جنتی ہو جائے. پہاڑ حضور سے محبت کرے جنتی بھی ہو جائے، حضور کو پتہ بھی چل جائے یہ محبت کرتا. تو اے انسان، اگر تو حضور سے محبت کرے گا تو تو جنتی کیسے نہیں ہوگا؟ محبت کرو حضور سے. کیا احد کی شان ہے، اس کا دامن کیسا دامن ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کے جلوے سے احد گئے تابا، معدن نور ہے اس کا دامن. معدن عربی میں کہتے ہیں مائن کو، کان کو، جہاں سے ہیرے کی کان، جہاں سے ہیرے نکلتے ہیں، سونے کی کان ہوتا ہے نا، کان کو کہتے ہیں معدن. تو یہ کون سا معدن ہے؟ نور کا. یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ نور نکلتا ہے. جس کے جلوے سے احد ہے تابا، معدن نور ہے اس کا دامن. ہم بھی اس چاند پہ ہو کر قربان، دل سنگین کی جھیلا کرتے ہیں. دل سنگین کی جھیلا کرتے ہیں. دل سنگین کی جھیلا کرتے ہیں. ارے ان کی ہمت ہو سنا ایسا نام رکھا. اللہ اکبر. کچھ لوگ تو ہم انگوٹھے چومتے ہیں تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ نے محبوب کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ بندہ منہ سے پورا ادا کرتا نہیں اور 2 مرتبہ ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں. کہو محمد. دیکھو منہ سے ابھی پورا نکلتا نہیں اور ہونٹ ایک دوسرے کو 2 دفعہ چومتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. پھر کیا ہوتا ہے؟ وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتا اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. اور عاشقوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اعلیٰ حضرت نے کہا. ہم تو صرف پڑھتے ہیں، اللہ کرے ایسے ہو بھی جائیں. دیکھو عاشق کیسے ہوتے ہیں. عاشق کہتے ہیں کہ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ گھر دے رضا کرتے ہیں. چارہ گھر دے رضا کرتے ہیں. چارہ گھر دے رضا
علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد. یہ درود خضری کہلاتا ہے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد. اس کے بارے میں بہت پہلے کی بات 92 کی بات کر رہا ہوں. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ ملے تھے مجھے جب میں فرسٹ ٹائم حاضری کے لیے گیا تھا تو ایک بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا وہیں بقی میں مجذوب حاجی آدم نام تھا اور ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ درود کہا پڑا یہ درود پڑھو 1000 دفعہ. کہتے جو 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے روز تو اس کو حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے. خیر میں نے پڑھا تھا یہ درود خضری کہلاتا ہے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد. اس کو پڑھا صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد. کیونکہ ہمیں اجازت ملی تھی تو اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد سب کو اجازت ہے. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام میں پڑھتا ہوں اور وہی میں زیادہ پسند کرتا ہوں جو دل سے میں زیادہ پڑھتا ہوں. باقی اور بھی کلام پڑھتا ہوں لیکن اعلیٰ حضرت کے کلام کا میں یوں کہیے کہ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. تو اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے سنیت کی بڑی پہچان ہے سنیت کی بڑی پہچان ہے. الحمدللہ ہم تو رضوی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں. الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلاموں میں سے ایک کلام اور پڑھتے ہیں اور مجھے فرمائش آئی ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ اس کلام کے اندر کچھ اشعار میں نے تزمین کے کہے. روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا روز و شب جوش پہ رحمت کا دریا تیرا صدقے اس شان سخاوت لے منگتا تیرا. ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا. واہ کیا جو کرم ہے شہد تیرا. نہیں سنسا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنسا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ حقیقت جبریل جسے نہ جانے. حیات اعلیٰ حضرت کتاب ہے اس میں اعلیٰ حضرت کے کچھ تقاریر جو ہیں وہ بھی فرمودات بھی جو اس میں لکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ پوری بحث لکھی ہوئی ہے اگر دل کرے تو پڑھ لیجیے. وہ حقیقت جبریل جسے نہ جانے کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے کس طرح لوگ بھلا رتبہ تمہارا جانے. وہ توڑ دے لکھ کے قلم یوں جو لکھنا جانے کیا فرش والے تیری شوکت کا
اس روا شفے اڑتا کیسا منظر تھا وہ جب 14ویں کی رات تھی اور حضرت جابر چاند کو دیکھتے کبھی حضور کو دیکھتے، وہ کیسا منظر ہوگا؟ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھیں، چاند کو کبھی سرکار کا چہرہ دیکھ کر بولے جمال شہ والا، دیکھے کہ تیرے قدموں میں جو ہے قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے تیری سما کریں گے۔ مقام محمود، اس کی تفسیر پڑھیں تو سب میں کون کون ہے، تفاسیر پڑھیں تو یہ سارے میں کون کون ہے جو سما کریں گے۔ اس کو ایک مصرے میں پیش کیا، واہ کیا شان بڑھائی ہے خدا نے تیری، اولیاں آخری سب حمد کریں گے۔ حضور بانٹنے میں آئیں گے اور اپنا کرم دکھاتے ہوئے جام عطا فرمائیں گے، سارے جام وقف دوڑیں گے، دوڑے سب جام وقف بٹنے لگے، میں تیری تو تیرے صدقے سے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن کو ملے جان چلا چلا تیرا، جس دن کو ملے جان چلا چلا تیرا، تو جو سحر سے قدم رکھ دے وہاں پھول کھلے، اور جبل سونے کے چاندی کے تیرے ساتھ جیسے، تو جو ٹہنی کو پکڑ لے تو شجر تو جو چاہے تو سبھی غم میرے خوشیوں میں ڈھلے، تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھولے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، دل نہیں کرتا کبھی میرا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا
دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، نہ کوئی تجھ سا سخی ہے، نہ کوئی مجھ سا غریب، چشم بیدار جگا دے میرے خوابی نصیب، جو رضا رب کی تم اتنے ہو قریب، یعنی میں تو مالک تیرے معبود نے عظمت کتنی، دست رحمت کو عطا ہو گئی وسعت کتنی، وہ نظر آئے گی کوثر میں ہے کثرت کتنی، زیادت کتنی غور تو کر ہے فترضا میں۔ اللہ فرما محبوب یا تو آدھی امت بخشوا لے یا شفاعت لے، اگر ہم نے شفاعت لے لی، شفاعت میں برکت ہے، شفاعت میں کثرت، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرماتے ہیں میں اس وقت راضی نہیں ہوں جب تک اپنا ایک ایک امتی داخل جنت نہ کر دوں۔ غور تو کر ہے فترضا میں زیادت کتنی، بخشوانے کو ہے بےتاب شفاعت کتنی، ختم اس مصرے میں ہوتی ہے بلاغت کتنی، کہ ایک میں کیا جسے تیری صف نعال سے، جسے تیری صف نعال سے ملے دونی والے نوال سے، وہ بنا کہ اس کے اگال سے بھری سلطنت کا آدھار ہے، آدھار خوراک میرے آقا کی نالین کی صف سے جسے دو نوالے مل جائیں، وہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ بن جاتا ہے کہ اس کے اگال سے، اگال نہ کوئی چیز چبا کر پھینک دینا، کوئی چیز چبا کر پھینک دینا، اسے کہنا اگال دینا، میرے آقا کی صف نعال سے جس دو نوالے مل جائیں وہ ایسا بن جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز چبا کے پھینک دینا تو وہ بھری سلطنت کا آدھار بن جاتا ہے۔ تیری خیرات کا ایک ذرہ کرے ہم کو نہاں، کیوں بھلا جائیں کسی اور کے در بے سوا، سلسلہ اپنی عطاؤں کا یوں ہی رکھ نہ
جو مکے میں ہے، جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، ایک تو کعبہ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور حضور جو ہے نا وہ کعبہ جان ہے، تو اس کعبے کو غلاف ہے تو اس کعبے کا بھی غلاف ہے، یہ حضور کی جو چادر ہے، یہ حضور کی جو چادر مبارکہ ہے، یہ ہمارے کعبہ جان کا غلاف ہے، جو قیامت کے دن گناہگاروں کو میسر ہوگا، اور سارے چھپیں گے، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، تو جب حضور وہاں کرم فرمائیں، کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلاف، دعا کرو اپنے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، سب کے لیے، قیامت تک ہماری نسلوں کے لیے، کعبہ جان کا ملے حشر میں جب مجھ کو غلاف، ساتھ ماں باپ احباب بھی ہوں اور اخلاق، اور اس عنایت پہ یہی شور اٹھے، اطراف دیکھو دیکھو چور حاکم سے چھپا سکھایا کہ بڑی سرکار میں جب جاؤ تو مانگنا کیسے، دنیا تجھے کچھ بھی کہے لیکن جب بڑی سرکار میں جا تو مانگنے کا ڈھنگ پیدا کر، اعلیٰ حضرت نے جو مانگا، چونکہ میں بھی عبید رضا ہوں تو میری تو لازمی پیروی نا اعلیٰ حضرت کی، تو گر طلب ہے کہ برائیں تیری حاجات جمی، کروں بیت اپنے رضا کی ذرا تقلید وکی، پیش کر تو بھی یہی قول بدرگاہ ہے وقی کہ تیری کبھی کبھی طنز کے لیے بھی کہتے ہیں واہ، کبھی کبھی تعجب بھی کہتے ہیں، تو یہاں تعجب والا ہے، واہ کیا مرتبہ ہے، واہ سے ہے تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے سروں سے قدم آلا تھے، جب اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تو سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی جانے کیسا Oh
دل بچھ گئے سر لاٹ گئے گردنیں جھک گئی سر بچھ دل لاٹ گئے. ابھی تو غوث پاک نے یہی کہا نا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. ابھی تو قدم کی بات ہے, ابھی ساکھ کی بات تو نہیں ہوئی, پنڈلی کی بات تو نہیں ہوئی, کشف ساکھ تو بھی ہوا ہی نہیں. قدم میں یہ عالم ہے کہ گردنیں جھک گئی سر بچھ گئے دل لاٹ گئے. کشف ساکھ آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا. کشف ساکھ آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ زبردست عاشق. اور ایسا کرم تھا نا غوث پاک کا اعلیٰ حضرت. تو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ابن زغرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائے تسلسل میرے دولا. کس طرح فریاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے آہ صد آہ کہ یوں خار ہو بردار تیرا. عادت کی اس شعر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بھی تو عرض کروں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا وہ بندہ رسوا تیرا کہ وہی نا رسوا تیرا کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا. امام کہتے ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو
تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا رضا چیز غم از ہر جملہ جہاں دشمن توست اے رضا چیست غم جملہ جہاں دشمن توست کردہ امام خود قبلہ حاجات تیرا کردہ امام خود جنت اور جہنم. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بلا حساب کتاب داخلہ نصیب فرمائے. جنت کس کے لیے ہے اور دوزخ کس کے لیے؟ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک بات کر گئے برادر اعلیٰ حضرت حضور قبلہ حسن میاں برکات حسن رضا خان صاحب. محرم کا مہینہ ہے. سنیے کہ سنی کیسے بیان کرتے ہیں, سنی داستان اہل بیت کیسے بیان کرتے ہیں. سنیے. باغ جنت کے ہیں کس کے لیے؟ بہرے مدح خانے اہل بیت. باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت. تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. کی شان بیان کر کون سکتا؟ کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے ان کی شان. مدح گوئے مصطفیٰ, جو مصطفیٰ کا مدح گو ہے وہی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم بیان کریں. کس زبان سے ہو بیان مدح عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے. کیا مسئلہ بیان کر دیا. بڑی گہری بات ہے, سمجھ میں آ جائے تو. جب میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے نا تو کھڑے ہونے کی بات کیا تھی؟ کچھ لوگ تو مرتبہ اڑا دیتے ہیں. وہ کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ تعظیم دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے. جب آپ آتی ہیں سید کائنات تو میرے آقا ان کی عزت بڑھانے کے لیے خود کھڑے ہو جاتے. کیا شان ہے. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. جن ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت.
گئی تحقیق عید دید آب طیب سے، ہو گئی تحقیق عید دید آب طیب سے، اپنے روزے کھولتے ہیں سائبان اہل بیت، روزہ کھولتے ہیں آب طیب سے۔ مطلب کیا؟ ہو گئی تحقیق عید دید، دیکھو آب طیب سے اپنا روزہ کھولتے ہیں سائبان اہل بیت۔ جمعہ کا دن ہے، کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت۔ اے شباب گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ وہ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر گئے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ نہر فرات تو سامنے تھی، لیکن بانی بند تھا تو امام حسین اور ان کے رفاق کا بند تھا۔ ایک ایسی کیفیت میں یہ بات کر گئے برادر اعلیٰ، کہتے ہیں خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ مولا علی کے شہزادوں میں عباس بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ کیا فرماتے ہیں کہ خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، خاک پر عثمان و عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہی جانے۔ دیکھیں کیا معاملہ ہے کہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، اور پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ حضرت علی اصغر خواب پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت۔ سارے شہید ہو گئے، اب امام حسین جا رہے ہیں۔ قافلہ سالار منزل کو چلے گئے، سونپ کر وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ کس کو؟ وارث بے وارثاں، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ اور
وقت ہوگا کہ وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے بگانے اہل بیت، لو سلام آخری اے بے بگانے اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت، اے زہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ جا، شاست حسین بادشاست حسین دیست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، اس مصرے کو سب کہیں، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ظالموں نے تو حضرت امام حسین کے سر کو نیزے بلند کیا، پتہ نہیں کیا نکال رہے تھے اپنا، لیکن یہ بات کچھ اور تھی، کیونکہ بات یہ تھی کہ سر شہیدان محبت کے نیزے پر بلند، ارے اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، وہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، شہید مرتے نہیں اور حسین جیسے شہید، ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے گئے، ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغ ہے، کیونکہ غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے گئے، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اب صلاۃ سلام پڑھیں گے اور اسی میں عشاء کا وقت بھی ہو جائے گا، پھر جماعت با جماعت ادا کریں گے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں مہمانوں کا، حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی صاحب تشریف لائے، بہت شورٹ نوٹس پر تشریف لائے، بھائی لیاقت اظہری سے تشریف لائے، مفتی عابد مبارک، بلال قادری، ہمارے مفتی اشفاق صاحب کے شہزادے تشریف لائے،
نثار علی اجاگر تشریف لائے، بھائی شہزاد، بھائی علامہ نوید رضا تشریف لائے، غلام مصطفیٰ تشریف لائے، اور بھی علماء شفیق صاحب، علامہ مفتی شفیق صاحب تشریف لائے، بھائی ظفر رضوی تشریف لائے، اور بھی شہزادے، بھائی ثروت اعجاز تشریف لائے، کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے بھائی اتنا شکر بیٹھے ہیں، اور ہمارے اور جتنے بھی تشریف لائے گئے، حیدرآباد سے تشریف لائے، گلشن لائی صاحب، اور آپ تمام میرے نعت خواں سارے، سید ریحان، سید محمد علی شروردی، حافظ طاہر قادری، ان کے بھائی حسن قادری، اور ہمارے عارف اتاری صاحب، ہمارے آصف اتاری صاحب، سید فرقان ماشاءاللہ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، عبداللہ محمد فرحان ماشاءاللہ حیدرآباد سے رفیق تشریف لائے نقیب محفل، اور فیصل آباد سے جو میرے مہمان تشریف لائے، میرے دوست احباب جو بھی تشریف لائے، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ آ کر ہمارا جمع ہونا، یہ محفل کرنا قبول فرمائے۔ یہ 21 سال ثواب کی محفل ہے، سنت ہے ولیمہ، اور سنت ادا کرنے میں ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی ثواب 21 سال کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب میں سب کا فردن میں نے کسی کا نام نہ بھی لیا تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ میری مختصر سی نوٹس پر آپ لوگ تشریف لائے، میری خوشی بڑھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو کے چند اشعار پڑھتے ہیں، اس کے بعد اذان عشاء کہیں گے اور نماز پڑھا دیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مگر چرخ نبوت پہ روشن درود، مگر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جان رحمت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے
سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار گئے زخموں سے چور چور، اس صبر اور رضا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی ننھی جان پر، اصغر کی ننھی جان پر جانے جہاں فدا، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو۔ کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، انہیں سلام لکھوں اور نہ ہو تمام سنا، ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ طرز حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، طرز حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے ادب، ارے لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، جتنے سوال عشق نے آلے بطول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر۔ عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور آل نبی کا کام تھا آج نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دیر ایسی کتاب ریت پر۔ ہو کر شہید قوم کی کشتی تیرا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اور تشویق کی دعا ہوگی، اور کئی علماء کرام کہ جنہیں میں نے دعوت پیش کی تھی وہ شہر میں موجود نہیں تھے، ان کا مجھے میسج آیا اور انہوں نے مدد چاہی کہ وہ شہر میں نہیں تھے۔ علامہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منی برہان صاحب سے بھی
بات ہوئی تو وہ بھی اپنی علالت کی وجہ سے اور معاملہ تھا تو وہ نکل نہ پائے، تو انہوں نے دعائیں ضرور بھیجی ہیں مجھے، اور بھی کافی تشریف لائے. میں سب کا فرداً میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ آنا ہمارے لیے باعث برکت بنائے. جی جگہ چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو جو 2 جماعتیں ہو جائیں گی، تو میں علامہ مفتی محمد الیاس احمدی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان سے عرض کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. محترم جناب الحاج محمد اویس قادری سلمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ ہے اور ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا. یا ارحم الراحمین اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. ہمارے سننے سنانے میں جو بھی غلطی خامی کوتاہی رہ گئی وہ معاف فرما دے. یا اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں اسے قبول فرما. یا ارحم الراحمین نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی شان کریمی سے اجر و ثواب مرحمت فرما. یا اللہ یہ ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے قبول فرما. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام، تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، جملہ اہل بیت اعظام، تمام تابعین تبع تابعین، اربعین مجتہدین، تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم بالخصوص اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. یا ارحم الراحمین جتنے بھی شرکاء دور دراز سے قرب و جوار سے یہاں آئے، علماء غیر علماء، یا اللہ تمام کی حاضری کو شرکت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما. بالخصوص جن کا دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اللہ ان کے نکاح میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ زوجین کو خوشحال زندگی نصیب فرما. تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں تمام کو دین و دنیا کی برکتیں سعادتیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے جملہ مرحومین والدین اساتذہ کرام میں سے جو بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبور پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہم سب کو اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت. یا اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.